بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلوات قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس کا حشر اور اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر نعمتیں نازل ہوئیں اللہ کی نعمت پانے والے نبی اور اللہ کے سچے بندے، خدا کی راہ میں قربانی پیش کرنے والے شہید اور نیک لوگ، جو بھی خدا اور رسول کی اور آل رسول کی اطاعت کرے تو وہ نبیوں کے ساتھ مقام پائے گا، شہید اور صدیق اور صالح لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے واقعی کیسے رفیق اور کیا بہترین ساتھی ہیں یہ۔ اس آیت کے پس منظر میں اور شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک محب رسول نے، ایک عاشق رسول نے خدا کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اور اتفاق سے یہ ہمارے آپ کے جذبات کی ترجمانی بھی ایک طرح سے ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں روایت کے ہو الفاظ نہیں عرض کر رہا ہوں، امانت داری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا ہے جو روایت میں وہی بیان کیا جائے، تو لہٰذا ہم بول دیتے ہیں کہ یہ الفاظ ہمارے ہیں یا اس کے اندر مفہوم اصل وہاں سے روایت سے ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک خیال ہے جو کھایا جا رہا ہے، ایک الجھن ہے، ایک پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں روز آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، اور میری ان گنہگار آنکھوں کو آپ کے پرنور چہرے کی زیارت کا شرف ملتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اور قرآن کے اعتبار سے اور آپ کے اقوال کے اعتبار سے آپ بھی دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے والے ہیں، یہاں جب تک میں ہوں آپ ہیں، یہ ملاقات کا شرف مل رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد جب ہمارا موت کا سامنا ہوگا، اب قبر میں جائیں گے، میدان محشر میں اٹھائے بھی جائیں گے، تو اب جنت میں اگر میں جنت چلا بھی جاؤں آپ کی محبت کی طفیل تصدق میں، تو مقام آپ کا کہاں، میرا کہاں؟ تو ہماری آپ کی ملاقات اور آپ سے آپ کی زیارت کرنے کا موقع ہمیں کیسے ملے گا؟ ہم تو پھر بھی یوں عرض کریں گے کہ تم کو اتنی تو خوش نصیبی تھی کہ تم رسول کے زمانے میں تھے اور رسول اللہ کے دیدار کا شرف ملا۔ البتہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کو دیدار کا شرف ملا مگر محروم کے محروم رہے۔
وہ محرومیت انتہائی بدنصیبی ہے، اس سے بڑی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کم سے کم اس بندے کا اتنا شوق تھا اور یہ اشتیاق تھا کہ اس نے خیال ظاہر کیا. دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کو کربلا جنت سے زیادہ پسند ہے، اور رسول اور آل رسول کی محبت اور جو خدا کی محبت ہے، جب باتیں محبت کی ہوتی ہیں تو وہاں ثواب اور اجر سیکنڈری حیثیت حاصل کر لیتا ہے. جنت سے بچ جانا، جہنم سے بچ جانا، جنت حاصل کر لینا، یہ درمیانی چیز ہوتی ہے. جہاں عشق کا مقام ہے تو آپ دعائے کمیل میں ہر شب جمعہ کم سے کم پڑھتے ہیں، مالک میں نے مانا کہ میں تیری آگ کو اور تیرے عذاب کو برداشت کر بھی لوں، حالانکہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تیرا عذاب تیرے غضب کی نشانی ہوتا ہے، اور تیرا غضب وہ ہے کہ جس کو اٹھانے کی طاقت زمین و آسمان میں نہیں ہے. تو میرا کیا ہوگا؟ میری حالت تو یہ ہے کہ میں دنیا کی چھوٹی سی پریشانی میں بے قابو ہو جاتا ہوں، جبکہ دنیا کی پریشانی مختصر مدت، بہت ٹائمنگ ہوتی ہے، بڑی ٹیمپرری ہوتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے، زود گزر ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. وہاں میرا کیا حال ہوگا؟ جہاں یدوم مقامہ، جہاں کا مقام دائمی ہے، جہاں کا نتیجہ اور انجام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. لیکن پھر بھی کیا کلام ہے مولا کا، بندگی کا سبق تو اہل بیت نے ہمیں سکھایا. اس کو کسی صاحب نے ایک اچھا عنوان دیا ہے، یہ جلال بندگی ہے. جیسے جلال ربوبیت ہے، خدا کا جلال ہے، وہ اپنے جلال سے غضب سے اعلان کرتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْكَافِرِينَ، میں جہنم کو کافروں سے، نافرمان بندوں سے بھر کر رہوں گا، میں ظالموں کو سزا دوں گا، میں ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا. یہ جلال خدائی ہے، یہ جلال قہاری ہے، یہ خدا کی جباری کا اعلان ہے. یہ جلالت خدائی ہے تو ایک جلال بندگی بھی ہے. جلال بندگی کیا ہے؟ مالک اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، مجھ پر نگاہ کرم نہ کی تو میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، فریاد کروں گا، سزا پانے والے بندوں کے بیچ بس تجھے پکارتا رہوں گا، اے ولی المؤمنین، اے غیاث المستغیثین، اے فریاد سننے والے. تو اسی مقام پہ کہا کہ مالک اگر ہم نے برداشت کر بھی لیا تیرے عذاب کو، وہ عذاب جس کو اٹھانے کی طاقت زمین و آسمان میں نہیں ہے، مگر میں برداشت کر بھی لوں تو تیرے فراق کو کیسے برداشت کروں؟ تیرے دوستوں کے بزم سے اٹھا کر بھیج دیے جانے کو کیسے برداشت کر سکوں؟ تو جنت کی خواہش یا جہنم سے بچنا یہ ضرورت تو ہے، کمال بندگی نہیں ہے. ہاں ہے بڑی چیز، بول لینا آسان ہے، کم سے کم اگر ہمارا مقام اور ہماری سطح فکری اس لیول تک اور اس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ جہاں جنت کا شوق نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، تو وہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن کم سے کم جنت کے شوق میں ہی صحیح بندگی کر لیں، کم سے کم جہنم کے خوف میں ہی صحیح حرام باتوں سے بچ جائیں، یہ بھی بڑی بات ہے. ہم غلاموں والی، نوکروں والی ہی عبادت کرتے رہیں تو یہ بھی کم سے کم انسان ہلاکت سے بچ سکتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کے پس منظر میں، جس کی تلاوت میں 3 دن سے آپ کے سامنے کرتا آ رہا ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی عاشق رسول نے یہ رسول اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ میں دنیا میں جب تک ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ کو دیکھنے والوں کو صحابی کہا گیا اسلامک تاریخ میں. اب یہ پھر ایک دوسرا موضوع ہے جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی، بڑا احترام ہوتا ہے صحابی کے لفظ کا. اور ایک اور بھی ٹائٹل ہے جس کا بڑا احترام مسلمانوں میں آج بھی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں حاجی. مولانا ذیشان صاحب مرحوم کو اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے جو ہے وہ غدیر خم کے مجمع کو، کہ کیسے آڈینس تھے، کیسا مجمع تھا، تو ان دونوں صفات کے ساتھ جمع کے کہا تھا کہ انوکھا مجمع تھا غدیر خم کا. جہاں سے پہلے والے لوگوں میں بھی ایسا مجمع نہیں ملے گا اور اس کے بعد بھی ویسا مجمع نہیں ملے گا. کیوں؟ رسول اللہ کے زمانے تک آپ کو صحابی ملیں گے، رسول اللہ کے بعد آپ کو کوئی صحابی نہیں مل سکتا، حاجی ملے گا. ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کے کچھ ایسے صحابی رہے ہوں جن کو حج جانے کا موقع نہیں ملا، بہت سے لوگ تھے، لیکن جو غدیر خم کا مجمع تھا، جتنے تھے سب صحابی تھے، جتنے تھے سب حاجی تھے.
حاجیوں اور صحابیوں نے ہر اعتبار سے غدیر خم کا جو منظر انوکھا تھا، یاد رکھنے والا، تو آڈینس کے اعتبار سے بھی، سامعین کے اعتبار سے بھی ایسا تھا کہ جو بے مثال تھا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ اس پیغام کو حقیقی طور پر، صحیح طور پر یاد رکھا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا، جس میں اسلام اور مسلمانوں کی اور پوری انسانیت کی بھلائی تھی۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد کی بارگاہ میں۔ تو شوق چاہنے والے کا، یا رسول اللہ ہم دنیا میں جب تک ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں، زندگی بھر یا حسین کہتے، مولا کی زیارت کب ملے گی؟ اچھا، یہ بھی روایتوں میں ہے کہ جنت کی نعمتوں میں صرف پھل اور پھول ہی نہیں ہیں، جنتیوں کو ان کے رتبے کے اعتبار سے امام حسین کی زیارت کرائی جائے گی۔ چہرے پرنور امام کو دیکھنے کا موقع، یعنی یہ بڑا اجر ہے، اور اس کی معنوی لذت ظاہری لذتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو جب اس نے یہ عرض کیا تو آیت نازل ہوئی کہ کہہ دیں کہ مرتبہ، مقام، سٹیٹس برابر نہیں ہو سکتا۔ توجہ سے سنیں آپ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہوتے ہیں نا، آپ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھوا کر، ہمارے مومن کو جوار معصومین میں جگہ دے، کبھی غور کیا ہم نے یہ کتنی جسورانہ دعا ہے؟ ایک اعتبار سے کتنی جسارت ہو رہی ہے۔ وہ جن کے طفیل میں جنت کو پیدا کیا گیا، جو حاصل کائنات ہیں، جن کی محبت و اطاعت کا صدقہ جنت ہے، ان کے پڑوس میں جگہ مانگ رہے ہیں آپ، اور بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو ایک طرح سے جسورانہ دعا ہے، مگر ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، گنجائش ہے۔ تو کیسے ہوگا، میرا کیا حال ہوگا کہ میں آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکوں؟ تو آیت نازل ہوئی کہ کہہ دیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، خدا کو دل سے مانیں، خدا اور رسول اور آل رسول کی اطاعت کریں۔ اس میں امام کا ذکر نہیں ہے، لیکن باقی دوسری آیتوں میں اولی الامر کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ اطاعت امام بھی اس میں شامل ہے۔ کریں تو ان کا نتیجہ یہ ہوگا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو فالوور ہیں، جو پیروی کرنے والے ہیں، جو نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو محبت کرتے ہیں اور محبت کے تقاضے کو اطاعت کر کے پورا کرتے ہیں، تو ان کو بھی نبیوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا، شہداء کے ساتھ محشور کیا جائے گا، نعمت پانے والوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ برابر ہو جائیں یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اب ہم جو دعائیں مانگتے ہیں کہ پنجتن کے قرب و جوار میں جگہ مل جائے، پرانی بحثیں ہیں، بڑی مثالیں بھی دی گئی ہیں، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی کہیں کسی خاص شخصیت کو بڑا مہمان بنا کر بلایا جاتا ہے، وہاں پر ان کے نوکروں کو، غلاموں کو اور خادموں کو بھی اسی جگہ پہ جگہ دے دی جاتی ہے۔ فرض کریے کہ آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں گئے ایک بار سفر کے لیے، تو آپ نے پہلے ٹائم پہ ٹکٹ بک کیا، ویزا لیا، ویزا ملا نہیں ملا، 3 گھنٹے پہلے گئے، جتنی زحمتیں تھیں اور جتنی الجھنیں تھیں سب پوری کی، گئے کیوں میں کھڑے ہو گئے، آپ نے پورا جتنا فارمیلٹی کا سلسلہ تھا پورا کیا، پھر دوسرے کنٹری میں پہنچے، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر وہاں آپ نے پوری امیگریشن کی کاروائی، قانونی کاروائی سب کی، اور اپنا راستہ خود ڈھونڈا، ٹیکسی لی، کسی کو بلایا، کہیں گئے، کوئی ہوٹل لی، کوئی مسافر خانہ لیا، کوئی جگہ لی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دوسرا مرتبہ آپ کو سفر کا موقع مل گیا، اور اس سفر میں یہ ہوا کہ چونکہ آپ گورنمنٹ کے کسی محکمے میں کام کر رہے تھے، تو جس ملک کے آپ باشندے ہیں اور جہاں کام کرتے ہیں، وہاں کا پریزیڈنٹ ٹریول کر کے، سفر کر کے، مہمان بن کر اسی ملک کو گیا جہاں پہلے جا چکے تھے۔ اس ڈیلیگیشن میں آپ کو بھی حصہ دیا گیا کہ آپ ملازم ہیں، کلرک ہیں، سیکریٹری ہیں، نہ جانے کیا ہیں، تو اب اس ڈیلیگیشن میں اور اس وفد میں، اس پورے ہیئت میں، گروہ میں آپ کو بھی شامل کر دیا گیا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اب آپ جب ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو عجیب معاملہ ہے، پہلے خود سے گئے تھے، الگ زحمتیں ہو رہی تھی، اب جا رہے ہیں تو الگ چارٹرڈ فلائٹ ہے، پلین بھی الگ ہے، راستہ بھی الگ ہے، طریقہ بھی الگ ہے، وہاں آپ کے لیے مخملین فرش بچھایا گیا ہے، جہاں سے گزارا جا رہا پریزیڈنٹ کو، آپ صدر نہیں بن گئے،
آپ کا ان کا مقام ایک نہیں ہو گیا، لیکن چونکہ ان سے ملازمت کی نسبت ہے تو ان کو 5 یا 7 اسٹار ہوٹل میں مہمان بنا کر رکھا گیا، تو آپ کو بھی اسی جگہ پر قرب و جوار میں جگہ دے دی گئی، تو کیا آپ ان کے برابر ہو گئے گا؟ نہیں، برابر نہیں ہوئے، چونکہ آپ خاص مہمان کے ملازم اور خادم بن کر کے آئے تو آپ کا رتبہ بھی بڑھ گیا۔ بس یہی کیفیت ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے ان کے قرب و جوار میں ان کی برابری کا تصور لے کر نہیں، ان کی غلامی کی سند لے کر جائیں گے۔ صلوات پڑھ محمد و علی محمد کی بارگاہ میں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، بس شرط یہ ہے کہ اطاعت سچی ہو، محبت واقعی ہو، اور الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا اس لیے کہ پڑتا ہے کہ لوگ محبت کا ادھورا مفہوم لیتے ہیں، محبت کا مطلب تھوڑا سا لگاؤ، تھوڑی سی چاہت نہیں، محبت مکمل ہوتی ہی اطاعت سے ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، راضی رکھنا ہے۔ اس لیے روایتوں میں ہے جو بھی معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے کربلا، خدا آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ خصوصیت کے ساتھ 40 کی تاریخیں ہیں، زیارت کی تاریخیں، تو روز نبیوں کے ساتھ جنت میں ایک دسترخوان پہ نظر آئے گا، نبیوں سے مصافحہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اس کا حشر، اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ اسی آیت کی تسلسل میں عرض کروں، نعمت کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے ایکسپلین کیا، وہ نبی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نعمت کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں، ہماری گفتگو کا عنوان ہے محبت اور اطاعت، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، خدا کے حکم کو ہم سر جھکا کر مان کر اس کی پابندی کر رہے ہیں، رسول کے نقش قدم پر اور آل رسول کے حکم کو مان کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم کامیاب ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نعمت پانے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ جواب دیں گے بھئی آپ کو نعمت کا پتہ نہیں۔ اللہ کی بلیسنگز، اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، پانی، ہوا، دریا، اللہ کی نعمتیں اتنی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں، گن نہیں سکتے۔ چوتھے امام نے ظاہراً یہ صحیفہ سجادیہ کی 13ویں دعا ہے، پروردگار اگر میں تیری نعمت پر شکریہ بجا لانا بھی چاہوں تو جس نعمت پر شکریہ بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں، ادائیگی شکر کے دوران اتنی نعمتیں مجھ پر شامل ہو جاتی ہیں کہ میں کس نعمت کا تیرا شکریہ بجا لاؤں۔ اسی لیے میں ادائیگی شکر میں بھی اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعلان کرتا ہوں۔ حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس کی اتنی نعمتیں، تو نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی اگر ہم کو نبیوں کے ساتھ ملنا ہے تو وہ نعمت پانے والے ہیں، وہ کون سی نعمت ہے کہ جو نبیوں کو ملی؟ نعمت تو سب کو بھی ملی نا، پانی، ہوا، غذا، ماں باپ، یہ تو فرعون کو بھی، نمرود کو بھی، شداد کو بھی، حامان کو بھی، سب کو ملی۔ اور اتفاق سے قرآن مجید میں ایک سورہ ہم روزانہ کم سے کم 10 ٹائم تو پڑھتے ہیں، کم سے کم 10 ٹائم نا، کم سے کم، ورنہ اب ہمارے پاس مجلس میں 3-4 بار بیچ میں ہو جاتا ہے فاتحہ خوانی کے طور پر۔ کم سے کم ہر مسلمان 10 مرتبہ، 17 رکعت میں سے 10 مرتبہ نماز کا پارٹ ہے سورہ الحمد، اور سورہ الحمد میں آپ ایک دعائیہ آیت پڑھتے ہیں درمیان میں پہنچ کر کے، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہم کو سیدھے راستے پر چلا، قائم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ سیدھا راستہ دکھانے کی بات ہوتی ہے، خدا سیدھا راستہ دکھا، لیکن سیدھے راستے پر چلا، دیکھنا بھی ضروری ہے سیدھے راستے کو، مگر اس سے زیادہ مشکل صحیح راستے پر قائم رہنا، ثابت رہنا۔ سیدھے راستے کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں، کیسے پہچانیں، کیا سائن ہے سیدھے راستے کی؟ اسی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تو نے نعمتیں نازل کی۔ دیکھیے کن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، میں جو روز آیت پڑھ رہا ہوں، نبی، ولی، وصی، شہید، صدیق، صالح، اس میں ایک بیان اور ایک مثال دے دی گئی، نعمت نازل ہوئی۔ تو سیدھا راستہ نعمت پانے والوں کا راستہ، توجہ کا تعلیم، بہت سادی سی گفتگو ہے، کوئی بہت ڈیپ بات نہیں ہے۔ سیدھا راستہ نعمت پانے والوں کا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نعمت پانے والا کون نہیں ہے دنیا میں؟
ہوا، غذا، پانی، یہ سب نعمتیں کس کو نہیں ملی؟ تو کس کا فرعون کو نعمتیں ملی کہ نہیں ملی؟ ظالموں کو پانی، ہوا، غذا ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا. تو یہ صراط مستقیم والے ہو گئے. صراط مستقیم ان پر نعمتیں نازل ہوئی. توجہ آپ کی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے نعمت تو سب کو دی ہے. پھر سب کو دی ہے تو کیا صراط مستقیم والے سب ہو گئے؟ نہیں. تو پھر قرآن سے ہی پوچھیں نعمت کیا ہے؟ کہ نعمتیں تو بہت ہیں، مگر نعمتوں میں ایک وہ نعمت ہے جو وجہ نعمت ہے، جو نعمتوں کا سبب ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ دو آیتیں کی طرف میں اشارہ کروں گا. لقد من اللہ علیہم اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے خاص منت اور احسان کیا لوگوں پر جب رسول ان کے پاس بھیجا. توجہ کا طالب ہوں، رسول سب سے بڑی نعمت. آپ روز حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. حدیث قصہ میں جب پنجتن جمع ہو گئے، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ. سوال سمپل سا تھا، جواب بھی سمپل ہونا چاہیے تھا. خدایا زیر قصہ ہیں کون؟ تو خداوند عالم نے سیدھے نہیں کہا ہم، پہلے قسم کھائی خدا نے. والذی نہیں، خداوند عالم نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ کہ میں نے زمین کی خلقت نہیں کی، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، میں نے دریا کو روانی نہیں دی، مگر ان کی محبت میں پتا چلا خلقت کائنات ان کی محبت. دیکھیے سوال کیا ہے ہمارا؟ نعمت کیا ہے؟ جو سیدھا راستہ کی پہچان ہے نعمت پانے والے، تو وہ نعمت ہے کیا؟ کہ جو وجہ نعمت ہے. ایک آیت نے کہا رسول وجہ نعمت ہیں. حدیث قصہ کی تفسیر اور آیت تطہیر کی تفسیر میں واضح ہوا کہ اللہ نے کائنات کو پیدا ہی کیا، یہ سب نعمتیں دی اہل بیت کے طفیل تصدق میں، ان کی محبت کی خاطر. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، خود قرآن الفاظ کے ساتھ اعلان کرتا ہے نعمتوں کے درمیان ایک نعمت ہے تمام نعمت، کمال نعمت. وہ کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمتیں تو بہت ہیں مگر نعمتیں تمام نعمت ولایت ہے. تو پتا چلا ہدایت، رسالت، ولایت اہل بیت یہی حقیقی نعمت ہے. جن کو یہ نعمت مل گئی وہ نعمت پانے والے یعنی صراط مستقیم والے. اور اس کے بعد فوری طور پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا. کن پر اللہ کا غضب ہوا؟ جو شوہر اپنی بیوی کو اذیت پہنچائے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. جو زوجہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اور اس کو اذیت پہنچائے ناحق، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. جو ماں باپ کو ناراض کریں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. جو کسی کی آبرو ریزی کریں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، مومن کی آبرو اور عزت کی اتنی اہمیت ہے قرآن میں اور اسلام میں، اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں، کہ کسی آدمی کو بے آبرو کرنے کی کوشش کرنا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی کوشش کرنے کے برابر ہے. اللہ کو غضب ہوتا ہے. بہت سی باتیں ہیں کہ جن سے اللہ کو غضب ہوتا ہے، لیکن ایک عام معیار رسول اللہ نے بتایا، ایک عام قاعدہ، جنرل قاعدہ. اللہ کب ناراض ہوتا ہے، اللہ کو کب غضب ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا پاریتن ہے، جس نے فاطمہ کو سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے خدا کو غضب نہ کیا. دیکھیے اسی ایک سورہ الحمد میں آپ کو تولا بھی نظر آئے گا، تبرہ بھی نظر آئے گا. ایک پرانی بحث تھی، کبھی کبھی ذرا سی الجھن کے طور پر، حالانکہ ان حساس باتوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی لوگوں کی کے درمیان بحث رہ گئی کہ مجلس افضل کے نماز افضل، امام حسین سے کبھی نماز سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی توحید کو، کبھی
بھائی اگر آپ بسم اللہ کے ساتھ مکمل نماز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں تو سورہ الحمد میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، فضائل بھی ہیں. جب آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو با بسم اللہ کے ساتھ ہے، با بسم اللہ میں نقطہ با بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرح سے خود نعرہ حیدری کی نشانی ہے. اگر نماز مکمل ہے تو فضائل اہل بیت بھی اسی میں ہیں. یہ کوئی جدا چیز نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کہ چیزوں کو ٹکرایا جائے، بلکہ یہ ایک دوسرے کی مکمل معاون ہیں. امام حسین کی قربانی پورے دین کی حفاظت کے لیے. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں محمد. تو نعمت پانے والے کون؟ نبی، ولی، وصی، شہید، صدیق. نعمت کیا کا؟ نعمت ہدایت، نعمت رسالت، نعمت ولایت. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ توجہ کا طالب ہوں، زیادہ باتیں جلدی ٹائم میں اگر عرض کرنی چاہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نعمت ولایت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے کہا جاتا ہے، بزرگ کہتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بڑی اچھی سفارش ہوتی ہے کہ بچوں دیکھو، لوگوں کی دعائیں لیا کرو، کسی سے بد دعا نہ لو. ہم دنیا میں اس طرح سے جئیں کہ لوگ ہم کو دعا دیں، یہ نہیں کہ بوجھ بن کر، شر بن کر کے لوگوں کے ساتھ گزارا کریں. بھئی کسی کو تانا دے دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کا حق لے لیا. مومنین ایسے نہیں ہوتے ہیں. بیان اس لیے کیا جاتا تاکہ پیشگی طور پر بچاؤ ہو. یہ نہیں ہے کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے. دعائیں لینی چاہیے لوگوں کے درمیان. ایسے رہو کہ لوگ دعا دیں. یہ مومن کی پہچان بھی ہے. جب وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی تھا. لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے، بد دعا کسی کی نہیں لینی چاہیے. لیکن پھر بھی دعائیں لینے میں کس کی دعا زیادہ جلدی ہم پر اثر کرتی؟ خداوند عالم کو جب کوئی شخص کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو یہ بہت پسند ہے. آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ تھرڈ پارٹی کی دعا خدا بہت جلد قبول کرتا ہے. خداوند عالم فخر کرتا ہے کہ دیکھو ایک مخلوق ہو کر دوسرے مخلوق کے حق میں مانگ رہا ہے. اگر آپ کو آپ کا کام سیدھے بنتے ہوئے نہیں نظر آتا تو ہمارے پاس ایک سلسلہ نا التماس دعا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں. آپ جب ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو خدا کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی تیسرا آدمی، ایک مخلوق دوسری مخلوق کے حق میں دعا کرے. اچھا پھر یہاں پہ اور تاکید ہے کہ مومن کا دشمن نہیں ہوتا. مومن کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا. سلیقے کا اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو زیادہ اسپائسی فوڈ پسند ہے، کسی کو کم اسپائسی فوڈ پسند ہے، کسی کو روٹی پسند ہے تو کسی کو رائس پسند ہے، کوئی عربین کھانا کھاتا ہے. تو یہ سلیقے کا اختلاف ہے. کسی کو سوشل ورک زیادہ پسند ہے تو کسی کو لکھنے پڑھنے کا کام زیادہ پسند. لیکن مومن کے درمیان دشمنی نہیں ہو سکتی. دو مومن دشمن نہیں ہو سکتے. اگر دشمنی ہے تو یہ دونوں غلط ہیں، یا دو میں سے ایک ضرور غلط ہے. زیادہ تر عام طور پر دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں عام طور پر. اگر کہیں دشمن کسی کی کم کسی کی زیادہ، لیکن دشمنی نہیں ہوتی. آپ پورے شہدائے کربلا میں کسی ایک کردار کو، کسی ایک منظر کو، کسی ایک جھوٹی ناصبیوں کی طرح سے گڑی ہوئی روایت کو ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ شہدائے کربلا اور انصار امام حسین کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہو، دشمنی ہو گئی ہو، آپس میں اختلاف ہو گیا ہو. تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جہاں ذاتیات ہوتی ہیں وہاں فساد اور جھگڑے اور اختلاف کا معاملہ ہوتا ہے. جہاں سب کا رنگ حسینی رنگ میں ضم ہو چکا ہو، جس کا اپنا کچھ نہیں ہے. اختلاف ہے کس چیز کا؟ سن کا. کوئی بچہ ہے کوئی بوڑھا ہے. اختلاف ہے کیسا؟ رنگ کا. کوئی سیاہ ہے کوئی سفید ہے. اختلاف ہے زبان کا. اختلاف ہے یہاں تک کہ علمی صلاحیت کا. کوئی حافظ قرآن ہے تو کوئی نیا راستے میں آنے والا مومن ہونے والا ہے. ایسے تمام رنگ آپ کو نظر آئیں گے، مگر اختلاف اور دشمنی نہیں نظر آئے گی. دو مومنوں کے درمیان دشمنی کا تصور نہیں ہے. سب کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. لیکن جب دعا مانگنے لگیں تو یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی مومن سے کسی معاملے پر تھوڑی سی کچھ انبن ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اب آپ نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے تو تاکید ہے کہ جس سے ذرا سا معاملہ ہوا تھا اس کا نام پہلے لے. یہ کیا تربیت اسلام کی ہے. آپ جس سے کل اختلاف بحث ہوئی ہے اسی کے حق میں آپ پہلا 40 لوگوں میں نام لینا شروع کریں تو نام لے کے دعا مانگیں. سجدے شکر میں جائیں تو نام لے کے دعا مانگیں. اللہ کو پسند ہے. دیکھیے کچھ طریقے ہیں دعا کو، کچھ ٹرکس ہیں، کچھ فنون ہیں دعا کو قبول کرانے کے. اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری زبان سے نکلا ہوا جملہ آسمان تک پہنچ جائے
تو اس کے لیے کوئی ذریعہ بتایا گیا ہے کہ آپ کوئی چیز ایسی بنائیں, کوئی ایسا لفافہ بنائیں کہ جس میں پہنچ جائے. کبھی کبھی لفافہ ایسا باندھا جاتا ہے, جیسے مثلا میں مثال دوں آپ کو, ایک پیپر ہو, کاغذ ہو, ہلکا سا پیپر کاغذ, اگر میں اس کو زور لگا کے اوپر پھینکنا چاہوں تو زیادہ اوپر نہیں جائے گا چونکہ ہلکا ہے. پانی میں ڈالا, جتنے بھی زور سے آپ ڈالیں آپ کا ہاتھ درد کرنے لگے گا, مگر وہ ہلکا سا کاغذ پانی کے اندر نہیں جائے گا. اب آپ اسی کاغذ کو لیں, درمیان میں ایک وزنی پتھر لیں, رکھ دیں, کاغذ کو لپیٹ دیں اس میں, اب آپ اس کو زور لگا کے دیکھیں تو او کتنی دور تک گیا, یا پانی میں یوں ڈالا تو گہرائی تک پہنچ گیا. کہ بس اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کلمات طیب, یہ قرآن کی آیت ہے, پاکیزہ کلام جاتا ہے. اگر میری دعا میں طاقت پرواز نہیں ہے تو کہا دعا پڑھنے سے پہلے ایک بار درود پڑھ لو, دعا پڑھنے کے ایک بار, دعا کرنے کے ایک بار بعد درود پڑھ لو. دو درودوں کے بیچ, دو صلوات کے بیچ, دو درود کے بیچ, دو درود کے لفافے میں باندھ کر اپنا معروضہ خدا کی بارگاہ میں بھیجے تو خدا کریم ہے, وہ کبھی تھوڑا لے کر تھوڑا نہیں چھوڑتا, جب لیتا ہے تو پورا قبول کر لے گا. صلوات پڑھ محمد والے محمد کی بارگاہ میں. ہمارے خیال سے دروازے کے پاس سے تھوڑا سا مومنین اس طرف آ جائیں, آگے آ جائیں تو ہمارے آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. بار دیگر صلوات پڑھ محمد والے محمد کی بارگاہ میں. تو خداوند عالم کو بہت پسند ہے کوئی اور کسی اور کے حق میں مانگے. ایک دوسرا نسخہ ہے دعا قبول کروانے کا, جلدی ہماری ہم خواہشات پوری کرانا چاہتے ہیں, ہماری حاجت پوری کرانا چاہتے ہیں, تب پہلے کسی اور کے حق میں دعا مانگو, خدا کو پسند ہے وہ قبول کرتا ہے, پھر اپنے لیے دعا مانگو, پھر کسی اور کے لیے دعا مانگو. دیکھیے درود جہاں عبادتوں کی بات ہے وہیں حقوق الناس اور لوگوں کے حوالے سے بھی بات ہے. قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی بات ہے, درود کی تاکید ہے, اہل بیت کے وسیلے کی تاکید ہے, تو کہا کہ لوگوں کے حق میں بھی دعائیں مانگو. خداوند عالم دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے جب کوئی اور کسی اور کے حق میں مانگے. مگر میرا سوال یہ کہ کس کی دعا جلد قبول ہوتی ہوگی؟ قرآن سے پوچھیں, روایتوں سے پوچھیں, کس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ کہا گیا ہے کہ جو بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے آپ جائیں, آپ اس کے حق میں دعا کریں, اس سے کہیں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے. بیمار کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. آپ مظلوم کے حق میں دعا کریں, اور اگر کسی پر ظلم ہو چکا ہے وہ آپ کے حق میں دعا کرے, اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. کہا اس سے بھی زیادہ اور کوئی اور ہے دنیا میں؟ کہا ماں باپ کی دعا بچوں پر خداوند عالم بہت جلد قبول کرتا ہے. واقعات بہت ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں بخشوانا چاہتا ہوں, آپ میرے حق میں دعا کریں. اللہ کا رحمت للعالمین رسول کہتا ہے جا اپنی ماں یا اپنے باپ سے کہہ دے کہ تیرے حق میں دعا کر دیں. معمولی بات نہیں ہے, ماں باپ کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مجبور کی دعا, دیکھیے بات کیا ہے, گفتگو کیسے پہنچی, میں موضوع سے بالکل نہیں ہٹا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت ہو. جب اطاعت کریں گے تو کیا ہوں گے آپ؟ نعمت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. نعمت کیا ہے؟ کہ نعمت ہدایت و رسالت و ولایت ہے. اب بحث یہ ہے کہ اگر ہم کو نعمت ولایت مل گئی تو نتیجہ کیا ہوگا, اس کا اثر کیا ہوگا؟ توجہ کا طالب ہوں, چونکہ آیت 3 دن سے میں تلاوت کر رہا تھا, اس کو ایک نتیجے تک پہنچانا ہے. نعمت ولایت مل گئی تو نتیجہ کیا ہوگا, یہ سوال ہے. دعائیں کس کی جلدی قبول ہوتی ہیں؟ کہا ماں باپ کی, مظلوم کی, بیمار کی, مجبور کی, ان کی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کوئی بھی تیسرا آدمی کسی کے حق میں دعا کرے تو بہت جلد قبول ہوتی ہیں. لیکن فرض کریے اگر کوئی امام دعا کر دے آپ کے حق میں, دیکھیں ہم اپنی قدر کریں, اپنی قدر پہچانیں. خدا کی قسم جناب سیدہ دعا دے دیں. کون؟ جن کا نام نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرائے. میں نے جملہ عرض کر دیا آپ کے سامنے, جن کا نام کا واسطہ بزرگ نبیوں کی دعائیں قبول کروائے, وہ خود ہاتھوں کو پھیلا کر دعا دے دے, مالک میرے لال کے ماتم داروں کو آباد رکھ. اگر اس دعا کا ہم شامل حال ہو گئے, وہ دعا ہمارے شامل حال ہو گئی, اس دعا کا سایہ ہمارے سر پر ہو گیا, خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی اور دولت اور طاقت نہیں ہو سکتی. بس ظرف ایسا پیدا کرنا ہے کہ بیوی کی دعا ہمارے شامل حال ہو جائے, ہم اس لائق بنے کہ حقیقت میں پنجتن والے کہلانے کے قابل بنے, حقیقی طور پر, واقعی طور پر. تو اگر دعا امام کی ہو, نبی کی ہو, سید الانبیاء کی ہو,
سردار انبیاء کی دعا، رسول اللہ دعا دے. کیسے دعا لیں گے ہم؟ کہاں ملے گی ہمیں رسول اللہ کی دعا؟ دیکھیے نبیوں کی، اماموں کی دعائیں دو طرح کی ہیں. آپ کی توجہ ہے نا؟ ایک دعا تو جنرل سب کے لیے ہے. نبی امام پوری انسانیت کے لیے دعا دیتے ہیں. دعا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہی تھے کہ پوری دنیا ہدایت کے راستے پر آ جائے. ہر امام نے پوری دنیا کو دعائیں دی ہیں. لیکن کچھ ایسے ظرف ہیں کہ جو دعا لینے کے قابل نہیں ہوتے، ان کا معاملہ الگ ہے. ایک دعا عام ہے اور ایک دعا خاص ہے. چونکہ میرا موضوع دعا نہیں ہے، تفصیل میں زیادہ نہیں جا سکتا میں. خاص دعا کیا؟ جیسے کربلا میں امام حسین نے جناب جان سیاہ غلام کے حق میں دعا کی کہ پالنے والے یہ سیاہ غلام تھا، اللہم بید وجہہ وطیب روحہ. یہ خاص دعا تھی. یوں تو تمام شہداء کربلا کے جنازے بڑے پاک، مطہر، پاکیزہ، خوشبودار، لیکن جناب جان کا جنازہ خاص. روایت میں ہے کہ دور تک سیاہ جان کے بدن اطہر سے خوشبو مہکتی تھی. کیوں؟ یہ امام کی خاص دعا تھی. اب ہم نبی کی، رسول اللہ کی، سید الانبیاء کی خاص دعا چاہیں تو کہاں جائیں؟ کہاں ملے گی؟ بہت سی دعائیں ہیں. ایک منظر میں آپ کو میں لے کے چل رہا ہوں. کہاں؟ میدان غدیر خم. ایک جملے کو ہم بہت سنتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کے جملات پر کم غور کرتے ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا. خدایا لوگو کیا میں تمہارے نفسوں سے تم پر زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ. اور اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. دیکھیے یہ سب چیزیں آپ لوگ جوش میں بہت خطابت کے ساتھ سنتے ہیں، وہ بہت سمپل انداز میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا؟ اللہم والی من والا وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. خدایا تو اس کا ولی ہو جا جو علی کی ولایت میں آ جائے. تو اس کا دوست ہو جا جو علی سے دوستی کرے. تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے. خدایا تو اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے. تو اسے ذلیل و رسوا کر دے جو علی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے. میں دعا سے پہلے ایک جملہ عرض کروں. رحمت للعالمین رسول ایک جگہ پہ یہاں گویا بد دعا دیتے نظر آ رہے ہیں. لفظ بد دعا نہیں ہے لیکن وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، خدایا ذلیل کر دے. یہ بد دعائی تو ہوئی. خدایا تو دشمن بن جا. ایک جملہ عرض کروں، دنیا میں تاریخ میں جس نے بھی کھل کر امیر المومنین کی دشمنی کرنے کی کوشش کی ہے وہ کم سے کم اتنا ہوا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ضرور ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی دعا مستجاب ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. والی من والا، رسول اللہ نے دعا مانگی خدایا تو اس کا ولی ہو جا، تو اسے اپنی ولایت میں لے لے جو ولایت امیر المومنین کے سائے میں آئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ پھر آئیے قرآن مجید آیت الکرسی. آپ کی پوری توجہ. میں نے کئی آیتوں کو رب دیا اور کئی باتوں کو آپ کے سامنے جلدی عرض کر دیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے. جب اللہ مومنوں کو اپنی ولایت میں لیتا ہے تو ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. دیکھیے نتیجہ کیا ہوا؟ محبت اور اطاعت کی ذرا سی میں توضیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا ہے؟ کہا نعمت، ولایت اور رسالت اور ہدایت. نعمت پانے والے ولی، نعمت جن کو یہ ولایت کی ملی ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ نے دعا دی خدایا تو ان کو اپنی ولایت میں لے لے جو ان کی ولایت میں آئے. جب ہم خدا کی ولایت میں آئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ گئے. دیکھیے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نوری ہیں. ہم الگ طرح کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں. بات اصطلاحی طور پر نور کی نہیں ہو رہی ہے لیکن قرآن کی اور آیت الکرسی کی روشنی میں ہم خاکی تھے، ہماری حقیقت کچھ نہیں تھی، لیکن ولایت کے سائے میں آئے تو ہم کو نورانی بنا دیا گیا. ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، یعنی اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آئے. اور اتفاق یہ ہے کہ ظلمات کا جو لفظ ہے وہ جمع کا ہے، پلورل ہے، اور نور کا سنگولر ہے. بڑی تفسیر کی بات ہے. حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل کے چہرے الگ الگ ہوتے ہیں. حق 14 ہو کر بھی
ایک ہیں، ان میں کا کوئی صلح کرتا ہے، کوئی جنگ کرتا ہے، کسی کی عبادتیں ظاہر ہوتی ہیں تو کسی کا قزم غیظ دنیا پر ظاہر ہوتا ہے، کسی سے دوست دشمن راضی رہتا ہے تو کسی کی جود و سخاوت ظاہر ہوتی ہے، کوئی لشکروں کے درمیان رہتا ہے تو کسی کی پاکیزگی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ القاب، یہ صفات ضرورت زمانہ کے اعتبار سے ہے، ورنہ ان میں کا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے۔ نور کئی ایک ہو کر کے بھی ایک ہوتا ہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل کے چہرے الگ ہوتے ہیں۔ اور کبھی کسی اور نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہمارے اتنے لیڈرز ہیں، اتنے رہبر ہیں، اتنے حاکم ہیں، اتنے خلیفہ ہیں، اتنے وہ ہیں تو سب ایک جیسے۔ کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے ایسا کلیم ہی نہیں کیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ سب ایک تھے، نہیں، ایک نہیں تھے حقیقت میں۔ کچھ شاعری کر لیں، کچھ کہہ دیں، الگ بات ہے، لیکن کسی کا ایسا دعویٰ نہیں ہے جیسا ہمارا دعویٰ ہے، حقیقت پر مبنی عقیدہ ہے کہ یہ ظاہر میں بھی ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ توجہ آپ کی، ظاہر میں کیسے ایک جیسے نظر آتے ہیں کہ رسول کے بستر پہ مولا سو جاتے ہیں تو وہ کافروں کو بھی نبی نظر آتے ہیں، یہ ظاہر میں ایک نظر آنا۔ پانچویں امام راستہ چلتے ہوئے جاتے ہیں بچپنے میں تو کمزور آنکھیں ہو جانے کے باوجود جابر بن عبداللہ انصاری کو رسول جیسے نظر آتے ہیں۔ ان کا ظاہر ایک نظر آتا ہے، اور ظاہر سے زیادہ سب کے کردار کا معیار ایک ہے۔ کیوں؟ نور ایک ہے، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا۔ تو ہم چلے محبت کے سائے میں، ولایت کی دولت حاصل کر کے ولایت نے ہم کو نور تک پہنچا دیا۔ توجہ کا طالب ہوں، جلدی سے نتیجہ لینا ہے۔ محبت و ولایت نے نور تک پہنچایا، پھر ہم نے، قرآن نے کہا، رسول نے کہا ان کی اطاعت کرو۔ جب تم محبت کا دعویٰ صرف نہیں بلکہ ان کی اطاعت کرتے جاؤ گے تو تمہارا مقام بلند کر کے تم کو نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ محشور کر دیا جائے گا۔ یعنی ولایت نے نورانی بنایا، اطاعت نے ان کے قریب پہنچا دیا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ان کی محبت دل میں بس گئی تو نور ان کی محبت ولایت کا آ گیا۔ اب اس کے بعد ہم ان کو فالو کرتے گئے، ان کے نقش قدم پر چلتے گئے، ہم نے ان کی اطاعت کی تو ہمارا انجام اتنا بلند ہوا کہ جس بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اگر ایمان کی دولت ہے، اگر محبت و اطاعت ہے تو کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ دولت مند ہم، سب سے زیادہ عزت والے ہم ہی عزت والے، ہم کامیاب، ہم برتر، ہمارے اندر ڈر اور خوف اور حزن نہیں ہے۔ میں آیتیں پڑھوں قرآن کی، جو باتیں میں نے عرض کیا۔ اگر ایمان کی دولت ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن فاسق ایک نہیں ہو سکتے، مومن بہت بلند چیز کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی، توحید کی، محبت اہل بیت کی دولت ہے تو آپ ہی بڑے ہیں۔ قرآن پڑھوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، تم کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی بلند ہو، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہو۔ عزت ہماری ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی ہی عزت ہے اور مومنین کی عزت ہے۔ دیکھیے ایمان عزت ہے، کامیابی چاہیے، ہم کامیاب ہیں اگر ایمان کی دولت ہے، اللہ اور اللہ والوں سے محبت کر کے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ قرآن نے بڑی آسانی کے ساتھ اعلان کیا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں۔ آپ کبھی ناکام نہ سمجھیں اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ ہاں اگر یہ نہیں ہے تو دنیا کی کامیابیوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے اتنا پڑھ لیا، اتنا کما لیا، اتنا بنا لیا، اتنا وہ کیا، اتنا وہ کیا، مگر دین ہی نہ رہا، ایمان ہی نہ رہا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہاں پہ عرفانی تصور بھی ہے۔ پھر جائیں دعا عرفہ پڑھیں، آخری فراز، آخری پیراگراف میں مولا امام حسین فرماتے ہیں، مالک جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا وہ کیا پایا۔ من الذی وجدک ماذا فقد، جس نے تجھے پایا وہ کیا کھویا۔ پوری دنیا، پورا دنیا دشمن بن جائے، اس کا سب کچھ چھن جائے، لیکن اگر اس کے پاس خدا ہے تو سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، اللہ سے ربط نہیں ہے، محبت و اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اور اللہ والوں سے محبت کرنا، خدا، رسول، آل رسول کی اطاعت کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم رہنا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا۔ میں نے کہا عزت
کامیابی، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ایمان کے ذمے عزت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، بلندی اور برتری بھی ہے، اور ڈر اور خوف کا نہ ہونا بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ بس اسی آخری حصے کو ذرا سی قرآن کی روشنی میں وضاحت کرنی ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ والوں سے محبت ہے، لگاؤ ہے اور ربط ہے حقیقت میں فکر و عمل کا، تو ہم ہی سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ ہمارے پاس جو طاقت ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ جس شخص کا سہارا کوئی بڑی شخصیت، کوئی مضبوط پرسنالٹی ہو، تو وہ اپنے اندر ایک طاقت کا احساس کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو، تم بلند ہو، تم طاقتور ہو، شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو۔ انسان طاقت کا احساس کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر خوف۔ دیکھیے یہ بھی ایک سوال ہے، پاور کا سورس کیا ہے؟ دولت نہیں۔ بہت سے لوگ دیکھا گیا ہے کہ دولت آنے سے پہلے تو بڑے ہمت والے تھے، جتنا پیسہ جمع ہوا اتنی ہی کمزوری آ گئی، اب اس کی حفاظت کا ڈر ہے، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ کیا ویپنز اور اسلحہ طاقت کا سورس ہے؟ ایسا ہوتا تو دنیا کے تمام ممالک اتنے بڑے اسلحے بنانے کے باوجود بھی اپنی پوری پونجی اور کتنا بڑا بجٹ صرف ڈیفنس کے نام پہ تیاریوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک خوف ہے۔ خوف اگر ہے تو اس کا مطلب ہتھیار، ویپنز طاقت کا سورس نہیں ہے، ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ آنکھیں اگر کمزور ہو جائیں تو گلاس لگا کر، اینک لگا کر، وہ جو بھی نمبر ہوتا ہے کیلکولیشنز میں، وہ اینک کے ذریعے سے آنکھوں کو قوت دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آنکھیں ہی نہ ہوں تو چاہے جتنا اچھا نمبر گلاس لگا دیا جائے، چاہے جتنا قیمتی اینک پہنا دیا جائے، کچھ نظر تو نہیں آتا ہے۔ کہا دنیا کے جتنے وسائل ہیں قرآن ان کو رد نہیں کرتا ہے، وہ وسائل ہیں، مگر طاقت کا حقیقی سورس ہے ایمان۔ طاقت کا دیکھیے، انسان ڈرتا کب ہے؟ جب کمزوری کا احساس کرے۔ کبھی آپ نے، ہم نے سنا ہے کہ ایک دودھ پینے والے بچے سے، فرض کریے کوئی سال کا 6 مہینے کا بچہ ہو اور اس کے مد مقابل کوئی بھرپور جوان 20 سال کا کھڑا ہو اور اس بچے سے ڈر جائے؟ ڈرتا ہے کبھی؟ نہیں ڈرتا۔ جہاں کمزوری کا احساس ہو وہاں ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہیں پہ میں ایک جملہ کہوں، ایک 6 مہینے کا بچہ خود کو جھولے سے گرا دے اور صرف ہرملا ہی نہیں، پورا یزیدی لشکر گھبرا اٹھے تو اس بچے کو معمولی بچہ نہ کہنا، ورنہ دشمن کیوں گھبراتا؟ کیوں کمزوری کا احساس کرتا؟ طاقت کا مطلب ہے کمزوری کا احساس نہ ہونا، اور یہ محبت و اطاعت کے سائے میں، ایمان کے سائے میں میسر آتا ہے۔ آئیے جلدی سے قرآن پڑھیں اور اپنی باتوں کو سمیٹ کر میں نتیجے تک پہنچا دوں۔ آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ انسان کمزور ہوتا ہے تو اپنے لیے طاقت ڈھونڈتا ہے، اور ایک دوسرا رخ ہے نفس کا کہ جہاں سے کچھ فائدہ مل رہا ہو اس کا لالچ ہوتا ہے اس کے دل میں۔ لیکن جیسے ہی ایمان کی شمع دل میں روشن ہو جائے تو دنیا کا لالچ بھی ختم ہو جاتا ہے، دنیا کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کی دولت ہو، جلدی سے مجھے عرض کرنا ہے، قرآن مجید میں جناب موسیٰ اور فرعون کی داستان مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہے۔ اس میں وہ منظر بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، فرعون کو حق کا پیغام سنایا، تو فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی سائن ہے، کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے؟ جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے، ید بیضا، عصا، جو بھی نشانیاں تھیں۔ فرعون نے کہا کہ تم تو جادوگر ہو، جادو کر رہے ہو، میجک کر رہے ہو، تم جادو سے کام لے رہے ہو۔ اور حالانکہ فرعون کو پتا تھا، قرآن کی آیت ہے لقد علمت ما انزل هؤلاء، فرعون جانتا تھا کہ جتنی نشانیاں ہیں سب اللہ کی ہیں، لیکن ماننے پہ تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے جادو کے توڑ کے لیے، ان کے میجک کے توڑ کے لیے پوری سرزمین مصر سے چاروں طرف سے جادوگروں کو بلایا جائے۔ جادوگر آئے، جناب موسیٰ کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ وہ جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے، اپنا میجک دکھائیں گے، حضرت موسیٰ اپنا معجزہ۔ اب یہاں معجزہ اور ثبوت نبوت جادو کو توڑے گا، اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ یہی جادوگر جب فرعون کے حکم پر آئے تو انہوں نے فرعون سے اپنا رول دکھانے سے پہلے، اپنا کارنامہ پیش کرنے سے پہلے فرعون سے پوچھا آئن لنا لاجرا، ہم کو کچھ ملے گا، ہم کو مزدوری ملے گی، ہم کو کچھ پیمنٹ دیا جائے گا، ہمارا معاوضہ کمپنسیشن ہم کو ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں تم کو معاوضہ بھی ملے گا، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ ایک مرتبہ
تاریخ کہتی ہے آگے بڑی منزل. جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا تم ڈالو گے یا ہم ڈالے, یہ لفظی ترجمہ قرآن کا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا ڈالو. سب نے رسیاں پھینکی. جا کے قرآن پڑھ لیں تفسیر سے اور تفصیل سے, اس کا انٹرپریٹیشن بھی, تفسیر بھی پڑھیں اور اس کی ترجمہ بھی اور تفصیل بھی. جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو اب فَسَحِرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ, لوگوں کی آنکھوں پر جادو چلا دیا, سب سانپ نظر آنے لگے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے بِإِذْنِ اللَّهِ عصا زمین پہ مارا. جیسے ہی عصا زمین پہ ڈالا تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جس نے تمام سانپوں کو نگل کر پورے جادو کا اثر لمحوں میں ختم کر دیا. یہ مختصر داستان. اس کے بعد کیا ہوا؟ جادوگر, قرآن کہتا ہے کہ جتنے جادوگر آئے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے. آمنا برب موسیٰ و ہارون, موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ہم ایمان لائے. ایک مرتبہ فرعون کہتا ہے اچھا تم نے من قبل ان آذن لکم, مجھ سے پرمیشن لیے بغیر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ, میں تم کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, میں تمہاری زبان نکلوا دوں گا. قرآن کہتا ہے, جادوگر کہتے ہیں فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ, تجھے جو کرنا ہے کر لے. دیکھیے توجہ ہے آپ کی, میں نے کیا کہا, وہی جادوگر ہیں جنہوں نے اپنا جادو دکھانے سے پہلے فرعون سے مزدوری مانگی, کہا ہمیں کچھ ملے گا بھی. ان کو انعام کا شوق تھا, اپنا جادو دکھانے سے پہلے شوق انعام. جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھنے کے بعد انعام کا شوق تو بہت دور گیا, اب خوف جان بھی نہیں. شوق انعام تو بہت دور, معمولی رزق نہیں ہے. ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, پیر کاٹے جائیں گے, پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, سب کے سب سجدے میں گر گئے. اور یہی نہیں کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں بلکہ علانیہ فرعون کو یہ اعلان کرتے ہیں فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, ہم اپنے پروردگار کی طرف منقلب ہو گئے. یعنی جن کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے وہ راستے کی سختیوں کی پرواہ نہیں کرتے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. دیکھیے ڈر کہاں ہوتا ہے, میں کیا عرض کر رہا تھا, طاقت کا سورس کیا ہے؟ کمزوری. جہاں کمزوری ہو وہاں خوف ہوتا ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اس کو احساس خوف میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. مومنوں کا بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں ہوتا, ایمان کی دولت پر ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے. اور میں اپنے موضوع کے الفاظ عرض کروں تو محبت اور اطاعت ہے. اللہ اور اللہ والوں سے لگاؤ دل میں ہے اور ان کو فالو کرتے ہوئے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اگر آ گیا ہے تو یہی سب سے بڑی طاقت ہے. اب یہاں نتیجے کی پرواہ نہیں ہوتی. بات کو سمیٹ کر تمام کر دوں, اتفاق سے ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے, تکرار ہوتی رہتی ہے. تاریخ وہی منظر, ویسا ہی منظر نظر آتا ہے اور بالکل ہو بہو الفاظ تاریخ کے جو فرعون نے جادوگروں سے کہے تھے وہی الفاظ ہیں. میثم تمار کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے ابن زیاد کے ہاں, بالکل ہو بہو الفاظ وہی ملتے ہیں. بہت بڑا مجرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. اس کا کیا جرم ہے کہ علی کی مدح کرتا ہے جس زمانے میں ممبروں پر سب و تان کیا جا رہا ہو. علی کی مدح کرتا ہے. اچھا لَأُصَلِّبَنَّكَ, میں تجھ کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا, میں تیرے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, میں تیری زبان گدی سے نکال دوں گا. میثم مسکرا کے کہتے ہیں اس میں کون سے تعجب کی بات ہے, میرے مولا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا. کہا اچھا بتا تیرے مولا نے تجھے کیا کہا تھا؟ میں تیرے مولا کا پورا قول نہیں سچ ہونے دوں گا. میرے مولا نے کہا تھا ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور زبان گدی سے نکال دی جائے گی. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ ظالم نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں مگر زبان چھوڑ دی جائے. زخمی حالت میں میثم پڑے ہیں, کہہ رہے آؤ جلدی کرو جلدی آؤ, جب تک یہ زبان بول رہی ہے. سچی احادیث سن. دیکھیے یہ سب آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے. ہم اس امانت کی قدر کریں, گروہ بندیوں کا, نفسانی خواہشات کا, ذاتیات کا شکار ہو کر اس کی ناقدری نہ کریں. یہ بہت بڑی امانت ہے. جناب میثم نے کہا آؤ لکھو فضائل کو. جا کے سپاہیوں نے ظالم سے کہا کہ تو نے حقیقی چیز چھوڑ دی. میثم کی زبان بول رہی ہے. کہا لاؤ میثم کی زبان نکالی جائے. میثم نے کہا میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. مولا نے پوچھا تھا میثم وہ وقت کیسا ہوگا جب تم سے کہا جائے کہ مجھ سے برات کرو, اس پر صبر کرو. تو میثم نے کہا تھا مولا میری زبان. کہا وہ کھجور کا درخت دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا درخت خرما دیکھ رہا ہوں. کہا اسی پر میری محبت میں تم کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. روز میثم تمار اس پہ پانی دے رہے ہیں. اے درخت خرما تو پھلتا پھولتا رہ,
میں تیرے ہی اوپر اپنے مولا کی محبت میں پھانسی پہ لٹکایا جاؤں گا۔ یہ عشق حقیقی کی منزل ہے، اور یہی عشق جب انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں کربلا نظر آتی ہے۔ محبت کی آخری منزل، امام حسین کا مشہور شعر ہے، ترکت الدنیا ترکت الخلق، مالک میں نے پوری کائنات کو چھوڑ دیا، ترن فی ہوا کا، ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وایتمت العیال لکی اراکا، مالک میں نے پوری دنیا کو تیری محبت میں چھوڑ۔ دیکھیے محبت کی انتہا، خدا کی قسم کربلا عشق حقیقی داستان ہے۔ کربلا ایک ری ایکشن نہیں ہے صرف۔ آپ دعائے رفع پڑھیں امام حسین کی، امام کے خطبات کو پڑھیں، اس رخ سے پڑھیں، کہیں آپ کو مایوسی نہیں نظر آئے گی، خدا کی قسم کہیں پریشانی نہیں نظر آئے گی، جذبہ پاک نظر آئے گا، محبت و عشق کی انتہا نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے ایک ایک قربانی کے سرانے جب امام حسین پہنچے ہیں ایک ایک شہید کے، تو اس شہید کی آواز کے اعتبار سے جواب دیا یا اس کی شخصیت کے اعتبار سے۔ جناب حبیب کو کہا، اے حبیب، بچپن کے دوست اپنے دوست کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ گئے۔ ابو الفضل عباس سے کہا، بھیا تم پر بھروسہ تھا، الان انکسر ظہری۔ حر سے کہا، یقیناً تم آزاد ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے آزاد نام رکھا تھا۔ یہ سب کہا۔ علی اکبر سے کہا، جب شہید ہو چکے شہزادہ شبیہ رسول، تو امام حسین نے کہا، بیٹا علی الدنیا بعدک العفا، اس دنیا پر خاک ہو تمہارے بعد۔ لیکن جب آخری قربانی امام حسین نے پیش کی اپنے سے پہلے، تو اب بچے سے شہید سے کوئی خطاب نہیں ہے، ہاتھوں پر ننھی سی میت ہے، رضن بقضائہ وہ تسلیم لی امرہ۔ میں یہاں تک پہنچا ہوں، حالانکہ تاریخیں 40 کی ہیں اور آپ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں مسلسل 40 کے مصائب سنتے جائیں گے، مگر یہاں تک بات پہنچی ہے۔ دیکھیے اس رخ سے دیکھیں امام حسین کا جذبہ، مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ وہ مصیبت کا مرحلہ ہے، منظر ہے کہ شاید یہی وہ مقام تھا کہ جہاں زیارت ناہیہ کہتی ہے، امام کہتے ہیں، عجیبت من صبرک ملائکۃ السماء، اے جد مظلوم حسین، آپ کے صبر پر ملائکہ کو بھی تعجب ہو رہا تھا۔ ننھی سی میت لیے کبھی امام آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ اور جناب علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کے حوالے سے امام حسین نے خاص طور سے چاہنے والوں کو یاد کیا۔ جہاں بہت زیادہ درد ہوتا ہے وہاں چاہنے والے خاص یاد آتے ہیں۔ اے میرے چاہنے والوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، کاش تم ہوتے کربلا میں تو دیکھتے کس طرح سے میں اپنے ننھے بچے کے لیے سوال آب کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسی مصیبت کے منظر میں کہ کیا وجہ ہے کہ وہی فرزند رسول، وہی امام جس نے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا، جو بڑی بڑی میتوں کو جنازوں کو اٹھا چکا، وہ امام جب اتنی چھوٹی سی پھول سی میت ہاتھوں میں ہے تو اس کو لے کر امام کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ عزادارو، جناب علی اصغر کی شہادت ضمیر انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے قیامت تک کا سب سے بڑا ثبوت ہے، بہت بڑا ہتھیار، آخری ہتھیار تھا یہ امام حسین کا، دین کو بچانے کے لیے جسے امام نے استعمال کیا۔ اور امام نے بھی یاد کیا، اور یہی نہیں بلکہ جب مختار نے قیام کیا کوفے میں اور شہدائے کربلا کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے چن کر گرفتار کر کے ان کو سزائیں دی جانے لگی، منہال بیان کرتا ہے کہ میں کوفے سے مدینہ پہنچا، جب مدینہ پہنچا تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے گیا۔ جب میں ان کی بارگاہ میں گیا تو میں نے امام کو سلام سنایا اور میں نے حالات بتائے کوفہ کے کہ مولا مختار نے قیام کیا ہے، آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جب میں حالات بیان کرنے لگا تو ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے بے ساختہ پوچھا، منہال کیا ہرملا پکڑا گیا؟ کیا ہرملا کو گرفتار کیا گیا؟ میں نے عرض کیا، مولا مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ امام نے ہاتھوں کو پھیلایا، مالک اس ظالم کو دنیا میں بھی سزا میں مبتلا کر۔ تاریخ میں بیان کیا گیا منہال مدینے سے واپس آتا ہے، میں مختصر اشارہ کر کے مجلس کو تمام کروں گا۔ واپس آیا، مختار کے دربار میں پھر حاضر ہونے کے گیا تو ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ ظالم ہرملا کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ منہال نے جب اس عالم میں ہرملا کو دیکھا تو بلند آواز میں تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر،
مختار نے پوچھا منہال یہ غیر معمولی طریقے سے غیر موقع پر اتنی بلند آواز میں تکبیر کی وجہ کیا ہے؟ منہال کہتا ہے کہ میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں، میں مولا فرزند امام حسین سے مل کر آ رہا ہوں، تو میں نے حالات جب سنائے تو پوچھا کیا ہرملہ پکڑا گیا، کیا ہرملہ کو گرفتار کیا گیا؟ یہ سننا تھا۔ مختار نے بھی سر کو پیٹا، بتا تو نے کون سا ایسا دکھ دیا ہے اے ظالم، تو نے کیا اذیت پہنچائی؟ اللہ اکبر۔ ہرملہ انکار کرتا ہے کہ تم نہیں سن سکو گے، اصرار بڑھتا ہے، تعزیانے لگائے جاتے ہیں عزاداروں۔ ایک مرتبہ ہرملہ ظالم بیان کرتا ہے دیکھ میرے کربلا میں 3 تیرے سے شعبہ تھے، ایسا تیر جس کے 3 شاخ ہوں اور وہ 3 تیر کام آئے جو کربلا میں تیر آئے سے شعبہ میں 3 تیر کربلا کے میدان میں کام آئے۔ ایک تیرے سے شعبہ وہ تھا کہ جس سے عباس کی آس ٹوٹی، مشکیزہ چھدا، جری زخمی ہوا، جری نے اپنی نگاہوں سے سواری کے رخ کو موڑ لیا۔ میرا دوسرا تیر وہ تھا کہ جب فرزند زہرا کی پیشانی پر پتھر لگا، چاہا دامن کو اٹھا کر خون صاف کریں، میں نے تیرے سے شعبہ چلایا، تیر سینے کے ایک پار سے داخل ہو کر پشت سے نکل آیا اور چلو میں خون کا فوارہ امام نے چہرے پہ ملا۔ اور میرا تیسرا تیر وہ تھا کہ جس کے لیے ظالم خود بیان کرتا ہے کہ تیر بڑا تھا مگر بچے کا گلا چھوٹا۔ اسی لیے جب آپ زیارتوں میں روایتوں میں سنتے ہیں عزاداروں بڑی دردناک مصیبت کے منظر ہیں، کہا گیا تیرے سے شعبہ چلا فذبح الطفل۔ عام طور پر عرب کے زمانے میں بھی کسی انسان پر دور سے حملہ کرنے کے لیے ایک شاخ کا، ایک بھالے کا تیر چلایا جاتا تھا۔ 2 یا 3 بھالوں کے تیر جانوروں کے لیے، گھوڑوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تیرے سے شعبہ روایتوں میں یا زیارتوں میں ایک فقرہ استعمال ہوتا ہے کہ جو تیرے سے شعبہ چلا فذبح الطفل، لفظ ذبح کہتے ہیں جہاں پر چھری یا تلوار سے کسی کا گلا کاٹا جائے تو وہاں ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی پر دور سے نیزہ مارا جائے تو وہاں عربی زبان میں لفظ ذبح نہیں استعمال ہوتا۔ لیکن علی اصغر کے لیے روایت کہتی ہے جب تیرے سے شعبہ چلا فذبح الطفل، ایسے گلا کٹ گیا جیسے چھری سے ذبح ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک پار سے تیر چلا دوسری طرف سے نکل آیا، چلو میں مظلوم نے خون کو لیا، چاروں جانب سے آوازیں آنے لگی، چہرے پہ ملا میرے مالک تو گواہ رہنا، میں اسی عالم میں تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ عزادارو اب ننھی سی میت ہے، امام حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی پیچھے ہٹتے مولا آپ نے اتنی وزنی جنازے اٹھائے ہیں، آپ اتنی میتیں اٹھا چکے، یہ ہلکی سی میت آپ سے کیوں نہیں اٹھتی؟ تو شاید بڑھ کر امام جواب دے دیکھو میں امام وقت ہوں، میں باپ ہوں، میں اس مصیبت کو برداشت کر بھی لوں تو اس کی ماں جس نے اس بچے کو ہمادہ کیا ہے، تیار کیا تھا، منتظر ہے اس بچے کو اس عالم میں کیسے دیکھے گی۔ یہی وجہ ہے 7 مرتبہ آگے بڑھنے کے بعد، پیچھے ہٹنے کے بعد جب خیمے کے قریب پہنچے اور ایک مرتبہ در خیمہ پر جا کر سر جھکا کے کھڑے رہ گئے، بیویاں استقبال کے لیے آئیں۔ سکینہ نے پوچھا بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ ایک مرتبہ امام نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اللہ کسی ماں کو اپنے بچے کا یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ ام رباب نے کہا اپنے بچے کو حسرت سے دیکھا، سیدی اس عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، ہائے میرا لال علی اصغر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہمارے ان قلیل اعمال قبول فرما، ہمارے نیک توفیقات میں اضافہ فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، علماء کرام مراج اعظام سب کی حفاظت و نصرت فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں خلوص نیت کی توفیق عطا فرما، دنیا کے ہر عزادار کی حفاظت فرما، ہر زائر کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، ہماری قلیل کوششوں کو قبول فرما، بانیان و حاضرین و منتظمین کی سب کی شرعی حاجات کو برلا، ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے لشکر کا حصہ بن سکے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔